ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وباعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. پچھلی آیات میں شروع صورت سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک سے ہم کلامی کا ذکر چل رہا ہے. میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ جب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون کے ساتھ مل کر فرعون کے دربار میں جانے کا حکم دیا تھا تو دو باتیں کہنے کا حکم دیا تھا. پہلی بات تو یہ کہ انا رسول ربی، ہم دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، ہم خود سے نہیں آئے ہیں، ہم بھیجے گئے. اللہ پاک نے ہمیں مامور فرمایا ہے کہ ہم تمہارے دربار میں آئے، اس لیے ہم مامور کی حیثیت سے تمہارے دربار میں اس وقت آئے ہوئے ہیں. کام کیا ہے، کس لیے بھیجا گیا ہے؟ بنی اسرائیل کو تنگ کرنے اور تکلیف پہنچانے کا سلسلہ بند کرو اور انہیں ہمارے ساتھ چھوڑ دو. ہم بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے اپنے وطن اصلی جائیں گے جہاں سے ہم آئے تھے. بنی اسرائیل شام سے آئے تھے، مصر میں. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں گویا کل 12 آدمی اپنے بال بچوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے تھے، جن کی کل تعداد 72 نفوس پر مشتمل تھی.
یہی تعداد ہے جو بڑھتے 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 ایک بہت بڑی قوم بن گئی۔ ان کی تعداد اس وقت 6 لاکھ سے زیادہ تھی، مگر قبطیوں نے انہیں غلام بنا رکھا تھا۔ انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، اللہ نے اپنی رحمت ہٹا لیا، سرداری سے غلامی کی زندگی میں آ گئے۔ سرداری ہاتھ سے جاتی رہی، غلامی کا طوق گردن میں پڑ گیا، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ غلامی تھی بلکہ بیگاری لی جاتی تھی، مزدوری نہیں دی جاتی تھی، اور طرح طرح سے بنی اسرائیل کو ستایا جا رہا تھا۔ اپنی اولاد چاہے وہ نافرمان ہی ہو، لیکن جب کسی مصیبت میں پڑتی ہے تو ماں باپ سے دیکھا نہیں جاتا، چاہے وہ نافرمان ہی ہو، لیکن جب وہ تنگی کی حالت سے گزرتی ہے تو ماں باپ کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ انہیں یہ بات پسند نہیں آتی، انہیں سکون نہیں ملتا، بلکہ ان کا دل بے چین ہوتا ہے اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر۔ جب اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندوں کی صفات کا یہ حال ہے کہ مٹی کا بنا ہوا یہ پتلا اپنی نافرمان اولاد کو تنگ حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، تو وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، جس نے ساری کائنات کو اپنی بے انتہا فضل اور رحمت سے پیدا کیا ہے، جس نے اپنی خصوصی توجہ کے ساتھ کائنات کو وجود بخشا ہے، جب وہ اپنے بندوں کو ذلیل حالت میں دیکھتے ہیں اور اپنے بندوں کو پریشانی کی حالت میں دیکھتے ہیں تو انہیں یہ بات گوارا نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل پر یہ آفت آئی تھی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھے، انبیاء علیہ السلام نے جس راستے پر ان کو ڈالا تھا اور جس راہ پر چھوڑ کر کے گئے تھے، جن کی ہدایت کے لیے درمیان درمیان میں انبیاء بھی مبعوث ہوتے رہے، اس قوم نے انبیاء علیہ السلام کی ناقدری کی، ان کی نافرمانی کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود قعر مذلت میں جا پڑے۔ وہ کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے وہ اس غلامی تک پہنچے تھے، مگر جب یہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جانے لگا اور انسانیت کے مقام سے گرا کر جانوروں سے بھی نیچا درجہ ان کو دے دیا گیا، تو حق تعالی شانہ کے شان غفاری اور شان رحمت جوش میں آئی۔ انہیں یہ گوارا نہیں ہوا کہ ایک میرا بندہ وہ ہے اور ایک میرا بندہ یہ ہے، ایک بندہ دوسرے بندے کو اپنا غلام بنائے، جانوروں سے بھی کمتر سمجھے۔ یہ بات حق تعالی شانہ کو ناگوار ہوئی، تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور فرمایا کہ تم جاؤ فرعون کے دربار میں اور اس سے کہو کہ بنی اسرائیل کو تم نہیں برداشت کر سکتے ہو، ہمارے حوالے کر دو، تم میرے عزت کا مقام نہیں دے سکتے ہو، چھوڑ دو ان کا راستہ،
اور جانے دو یہ جہاں جائیں، یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہماری قوم کے لوگ۔ تو یہ دو پیغام لے کر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں جانے کا حکم دیا تھا۔ ایک تو یہ کہو کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں اور ہمارے پاس قاصد خدا ہونے کی سند بھی موجود ہے، معجزہ وہ بھی دیکھ لو، اور آئے اس مقصد سے ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ چھوڑ دو۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، چھوڑو ان کو۔ یہ دو پیغام لے کر کے آئے۔ اس کے بعد بہت کچھ ہوا، بہت سے حالات سے گزرنا پڑا، لیکن آخر کار فرعون کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ بھئی بنی اسرائیل کا پیچھا چھوڑ دو۔ ان کے اوپر یعنی قبطیوں کے اوپر، فرعون اور فرعون کی قوم کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی بد دعاؤں سے طرح طرح کے عذاب بھی آتے رہے، جن کو انشاءاللہ جب وہ آیتیں آئیں گی تو وہاں پر میں بتاؤں گا۔ فرعون تنگ آ گیا، لیکن قانونی اور اصولی طور پر وہ بنی اسرائیل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کہتا تھا جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا تو کہتا موسیٰ دعا کر دو یہ ہماری تکلیف دور ہو جائے، ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور وہ مصیبت کے دن کٹ جاتے تو پھر انکار کر دیتا، پھر کسی مصیبت میں پڑتا پھر دعا کے لیے کہتا، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے مصیبت ٹل جاتی پھر انکار کر دیتا۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا اور بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا اس زمانے میں۔ آخر کار وہ وقت آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے چلے، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، خطاب فرمایا، جس کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، موسیٰ میرے ان بندوں کو لے کر، بندوں سے مراد یہاں پر صرف بنی اسرائیل کی قوم، میرے ان بندوں کو لے کر تم چل نکلو، سمندری راستے سے آؤ گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے خشکی کے راستے سے نکلنے کے لیے، اور وہ راستہ ذرا فاصلے سے تھا، اس کا رخ دوسرا تھا، مگر ہڑبڑاہٹ میں رات کا وقت تھا اندازہ نہ ہوا اور سیدھا راستہ چل پڑے، اور جب آئے تو سامنے بحر قلزم، یہ دریا کی ایک پھانک ہے بحر قلزم، جس کے اندر ہوائی جہاز چلتے، بڑا گہرا دریا ہے اور بہت بڑا پاٹ ہے اس کا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 12 میل کا پاٹ ہے، تھوڑا سا نہیں، تو سمندر کا حصہ تو ایسے ہی ہوگا نا۔ اب موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت میں لے کر کے اپنی قوم کو چلے، اور رات میں کافی حصہ گزر گیا۔ اب صبح ہوتی ہے تو سامنے بحر قلزم، نکلے تھے نظر بچا کر کہ فرعون اور فرعون کے سپاہیوں کو اس کی خبر نہ ملے۔
ورنہ وہ اب بھی راستہ روکنے کی کوشش کرے گا. لیکن اب کیا کریں؟ سامنے بحر قلزم ہے، اس میں پیر ڈال دینا گویا اپنے آپ کو ہلاک کر دینا ہے. تو ایک ہلاکت سے بھاگے تھے تو دوسری ہلاکت سامنے کھڑی ہے. صبح کی روشنی میں دن چڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ فرعون اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے اپنی فوج لے کر آ رہا ہے. گھوڑے دوڑتے ہوئے اور آتے ہوئے نظر آنے لگے، فوج کی قطاریں دکھائی دینے لگیں. بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ موسیٰ تب نہ بنا تو اب. جس ہلاکت سے ہم بھاگے تھے وہ ہلاکت اب ہمارے سامنے کھڑی ہے، آگے جا نہیں سکتے. اتنا بڑا دریا حائل ہے اور پیچھے سے یہ لشکر آ رہا ہے، یقینی طور پر ہم کو سزا دے گا اور اب ہم پکڑے جائیں گے اور قتل کی سزا ہم کو دی جائے گی. تو موت کے پنجے میں ہیں. موسیٰ ہمیں وہیں رہنے دیا ہوتا کیوں لے کے چلے آئے؟ وہیں ہم غلامی میں زندگی بسر کر لیتے، وہی بہتر تھا. اب تو سوائے موت کے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، اللہ پاک نے مجھ سے تمہاری نجات کا وعدہ کیا ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا. اس لیے صبر کرو، انتظار کرو. حق تعالی شانہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ اس سمندر کے اوپر اپنی لاٹھی مارو. یہ وہی لاٹھی ہے عصائے موسیٰ جو ان کی ہر مشکل کا حل تھا. اب جو یہ مشکل سامنے آئی تو حق تعالی شانہ کا حکم ہوا لاٹھی کا استعمال کرو. ان کے ہر دکھ اور درد کی دوا وہی لاٹھی تھی. فرمایا لاٹھی مارو، خشک راستہ تمہیں ملے گا. مارو تو لاٹھی. موسیٰ علیہ السلام نے بحر قلزم پر لاٹھی ماری. دریا کا پانی جو جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا. بیچ میں بڑے بڑے راستے بن گئے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ساتھ میں تھے. ہر قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ بنا. یہ راستہ بھی کچھ ایسا نہیں تھا کہ کہیں سے پانی اگر رک بھی جائے تو کیچڑ پھر بھی باقی رہتی ہے. مگر قرآن کہہ رہا ہے فی البحر یبسا طریقا فی البحر یبسا، ایسا راستہ ملے گا جو خشک ہوگا، اس میں کیچڑ نہیں ہوگی، پیر نہیں پھسلے گا، تم آسانی کے ساتھ پار کر جانا اس سمندر کو. مارو لاٹھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، 12 راستے بنے. 12 راستے اس طرح بنے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ کالطود العظیم، پانی کا جو گہراؤ تھا، جتنا پانی بھرا ہوا تھا وہ سارا کا سارا ایک چٹان بن گیا. اپنی اپنی جگہ پر پانی رک گیا اور درمیان میں 12 راستے کھل گئے. اور اللہ نے پوروا ہوا چلا دیا. آنن فانن میں وہ ساری جو گیلی مٹی تھی تو خشکی میں تبدیل ہو گئی. اب یہ کیچڑ والا راستہ نہیں ہے بلکہ خشکی والا جیسے راستہ ہوتا اس انداز کا راستہ کھل گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر انہی راستوں سے گزر گئے اور بحر قلزم کو پار کر گئے. اس پار سے اس پار نکل گئے.
اتنے وقفے میں کہ بنی اسرائیل ابھی گزر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب پیچھے سے خوف بھی دامنگیر تھا تو گزرنے میں بھی انہوں نے جلدی کیا ہوگا، سواریاں اگر ست رہی ہوں گی تو ان کو تیز کیا ہوگا، آہستہ چال چلنے کے بجائے تیز رفتاری اختیار کیا ہوگا۔ بہرحال یہ قوم تو نکل گئی، ان کے نکلتے نکلتے ادھر سے فرعون کا لشکر آ پہنچا، جسے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے۔ فرعون ایک سفید گھوڑے پر سوار تھا اور خود آگے آگے تھا، اور لاکھوں نہیں کئی لاکھ کا لشکر، بلکہ بعض حضرات نے کروڑ کا لشکر لکھا ہے، کئی لاکھ کا لشکر۔ اس کے لشکر کے صرف مقدمۃ الجیش میں 7 لاکھ کی فوج تھی، 6 لاکھ کی تو ان کی تعداد ہی تھی، اور 7 لاکھ کی فوج تھی اس کی ایک بٹالین میں، اور باقی اور جو بٹالینیں تھیں ان کے اندر کتنی بڑی تعداد رہی ہوگی، سب کا مجموعہ کتنا رہا ہوگا اللہ بہتر جانے۔ لکھا ہے صرف مقدمۃ الجیش میں 7 لاکھ سپاہی تھے۔ اتنا بڑا لشکر نہیں تھا، بلکہ کہہ لو کہ وہ ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر تھا انسانوں کا، جو پیچھے سے گھیرے ہوئے چلا آ رہا تھا بادل کی طرح سے۔ جبھی تو بنی اسرائیل دیکھ کے گھبرا گئے تھے۔ اب آگے آگے فرعون ہے، سفید گھوڑے پر سوار ہے، جی میں آیا کہ چلیں، پھر طبیعت میں کہ نہیں ٹھیک نہیں ہے۔ فوج کے اور سپاہی جو تھے وہ یہ کہنے لگے کہ صاحب یہ موسیٰ کا جادو ہے، ہر جگہ جادوگر کا تو استعمال کر رہے تھے، جو کرشمہ دیکھیں جو معجزہ دیکھیں تو کہتے ہیں موسیٰ کا جادو ہے۔ کہا کہ صاحب اس میں چلنا ٹھیک نہیں ہے، موسیٰ کا جادو ہے، چھوڑ دے گا، بہ جائیں گے آپ۔ ہمت نہیں کام دے رہی تھی، تھمک گیا وہیں پر، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ مگر جو بات اللہ کے یہاں سے منظور ہو چکی ہے وہ ٹل نہیں سکتی۔ اللہ نے اس موقع پر بنی اسرائیل کو جو وعدہ کیا تھا نجات دینے کا وہ وعدہ بھی پورا ہونا تھا، اور فرعون کی ہلاکت کا بھی اعلان آیا تھا آسمان سے، وہ بھی ہونا تھا، اور دونوں ہی ہو کے رہے۔ اب فرعون کا گھوڑا آگے بڑھ نہیں رہا ہے، گھوڑوں میں بڑی صلاحیت ہوتی ہے، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، یہ خطرات کو بہت جلدی پہچان لیتے ہیں، تو گھوڑا آگے بڑھ نہیں رہا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر کے آئے، اور وہ لے کر کے اپنی گھوڑی کو انہی راستوں میں گھس گئے۔ تو فرعون کا گھوڑا سفید اول نمبر کا اعلیٰ درجے کا گھوڑا تھا، جب اس نے گھوڑی کو دیکھا تو گھوڑی کے پیچھے لگ گیا، وہ بھی گھس گیا جا کر کے سمندر میں۔ جب فرعون گھسا تو سپاہیوں نے سمجھا کہ ہمارے امیر لشکر تو آگے جا رہے ہیں، وقت کو چلنا ضروری ہے، چنانچہ یہ سارا کا سارا پورا لشکر انہی راستوں میں گھس گیا، اور یہ سمجھا کہ یہ ایسے ہی رہے گا، یہ جو راستہ بنا ہوا ہے یہ ایسے ہی رہے گا، اسے یقین ہو گیا، لے کر کے گھس گیا۔ جب اس کا پورا لشکر ان 12 راستوں کے اندر جا کے چھپ گیا اور قریب تھا کہ ادھر پار ہو جائے، اور بنی اسرائیل ادھر سے دیکھ رہے تھے کہ سب اسی راستے سے آ رہے ہیں، پھر گھبراہٹ ہوئی بنی اسرائیل کو کہ اب وہاں سے نکل کے آئے تو یہاں آ کے پکڑے گا، چلا آ رہا ہے۔ جب ادھر پار ہونے کے قریب پہنچا، حق تعالی شاہ کا حکم ہوا دریا کو کہ دریا چل دے۔ اب سمندر چل پڑا، راستہ ختم ہو گیا، اور وہی راستے جنہوں نے اس کو اپنا راستہ بنایا تھا وہی راستے ان کا قبرستان بن گئے۔
بس اسی کے اندر ساری کی ساری فوج، پورا لشکر فرعون کے سارا کا سارا غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بشارت سنائی کہ تمہارے مخالف کو حق تعالی شانہ نے ہلاک کر دیا۔ بنی اسرائیل کو یقین نہیں ہو رہا تھا، ان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ فرعون نہیں مرے گا، اور تو سب مر سکتے ہیں مگر فرعون نہیں مرے گا، تو 400 سال سے جی رہا ہے، نہیں مرتا، وہ نہیں مرے گا۔ اللہ پاک نے سمندر کو حکم دے دیا کہ اس کی لاش کو نکال کے دکھا دے۔ اوپر آ گئی اس کی لاش۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ مر گیا، ہلاک ہو گیا، تب جا کے ان کو یقین ہوا۔ فرعون کی پوجا یوں ہی تھوڑے ہو رہی تھی، ایک دراز عمر ملی تھی اس کو، جس کی وجہ سے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ شاید خدا یہی ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے نہ جانے کتنے پیدا ہوئے اور سب مر کے چلے گئے، مگر یہ ہے کہ کبھی مرتا ہی نہیں ہے۔ ہماری نسلیں آگے سے پشت آگے نکل گئیں اور یہ وہی کا وہی ہے، تو یہ شاید یہی خدا ہے، یہ تصور ہو گیا تھا۔ اس لیے بنی اسرائیل کو یقین نہیں ہو رہا تھا فرعون کے مرنے کا۔ بہرحال اللہ پاک نے اسی سمندر میں سب کو غرقاب کر دیا۔ اسی کا ایک مختصر سا تذکرہ، اور یا یہ کہہ لیجیے کہ مختصر سی جھلکی ہے، چونکہ دوسری آیتوں میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، یہاں تو صرف اشارات ہیں آیتوں میں۔ فرمایا تعالیٰ شانہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ میرے ان بندے بنی اسرائیل کو لے کر تم چل نکلو۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، اور ان کو راستہ بنا دو، اپنی لاٹھی مار کر راستہ بنا دو۔ کہاں؟ فی البحر، سمندر میں۔ سمندر میں کہیں راستہ بنتا ہے؟ لیکن انبیاء علیہ السلام کے معجزے سے سمندر بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یبسن، اور وہ راستہ خشک ہوگا۔ لا تخاف درکا ولا تخشا، مت ڈرنا کہ یہ پیچھے سے آ رہے ہیں، آ پکڑیں گے، اور آگے قدم رکھو گے تو بحر قلزم تم کو کھا جائے گا۔ یہ دو خطرات کے بیچ میں اس وقت تم کھڑے ہو، مگر خوف مت کھانا، نہ پیچھے آنے والے لشکر سے ڈرنا اور نہ آگے اپنی ہلاکت کا خوف کرنا۔ دونوں خوف اپنے دل سے نکال دو۔ جبکہ یہ دونوں خوف کے درمیان میں کھڑے تھے، گویا موت پیچھے سے بھی آ رہی تھی، موت آگے بھی کھڑی تھی۔ یہ خوف کا مقام تھا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں خوف مت کرنا، کچھ نہیں ہوگا، جاؤ۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو فرعون نے پیچھا کیا ان کا اپنے لشکر کے ساتھ۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پھر آ کے ڈھانک لیا اس چیز نے جس نے ان کو ڈھانکا، جس کو دنیا جانتی، ڈھانک لیا، چھاپ لیا ان کو۔ کس چیز نے؟ جس نے جانتے ہی ہو کہ کس چیز نے چھاپا ہے، وہ وہی سمندر کا رکا ہوا پانی تھا جو حکم خداوندی سے اب تک رکا ہوا تھا، اور جب حکم الہی آ گیا تو وہ چل پڑا اور سب کو اپنے اندر اس نے چھپا کر کے ختم کر دیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے لوگوں کو گمراہ کیا، صحیح رستہ نہیں دکھایا اس نے غلط ہی راستے پر اپنی قوم کو چلایا۔ نتیجہ اس کا ہوا، ہر ضلالت اور گمراہی کا آخری نتیجہ ہلاکت ہوتا ہے۔ تو وہ ہلاکت کے غار میں جا کر پھاٹ پڑا۔
یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى. ارشاد فرمایا بنی اسرائیل ہم نے تم سے نجات دینے کا وعدہ کیا تھا، نجات ہم نے تم کو عطا کر دیا. قبطیوں کے مظالم سے تمہیں نجات مل گئی، اور بحر قلزم کے بیچ میں کھڑے تھے وہاں سے بھی تم کو نجات ملی. ہلاکت آگے اور پیچھے سے تم کو چھاپے ہوئے تھی، وہاں سے بھی تم کو نجات مل گئی. ہم نے نجات کا وعدہ کیا تھا، بار بار ہم نے تم کو نجات دیا ہے. اور ہم نے تم سے کوہ طور پر آنے کے وقت میں وعدہ کیا تھا کتاب دینے کا، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب بحر قلزم سے پار ہو گئے. ایک واقعہ درمیان میں اور آئے گا جس کو میں آیت کے ساتھ میں بعد میں بیان کروں گا کہ یہ حضرات جب بحر قلزم سے پار ہو کر کے ادھر سینائی کے علاقے میں پہنچے ہیں تو چلتے ہوئے راستے میں انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک جگہ گوشالہ پرستی ہو رہی ہے، اور لوگ اپنے عبادت خانوں میں بچڑوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو بنی اسرائیل نے بہت دن بت پرستی کے ماحول میں زندگی گزاری تھی، انہیں بھی بت اچھے لگنے لگے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی کوئی محسوس معبود بنا دیتے تاکہ ہم اس کی عبادت کرتے. آپ تو عبادت جس کی کراتے ہیں نہ ہماری آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں نہ ہم اس کو سمجھ پاتے ہیں، آپ تو اکمن عبادت کرواتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں دیکھیے تو یہ ایک محسوس چیز کی عبادت کرتے ہیں جو ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے. ایک بات یہاں پر عرض کر دوں، یہودی بت پرست نہیں ہوتا، آج بھی ان کے یہاں بت کی پوجا نہیں ہے، نہ کوئی پتھر ہے نہ کوئی تصویر ہے، کوئی ایسی محسوس چیز کی پوجا ان کے یہاں آج بھی نہیں ہوتی. برخلاف نصارہ کے کہ نصارہ نے صلیب بنائی، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنائی، نصارہ نے حضرت مریم کی تصویر بنائی، اور اپنے عبادت خانوں میں وہ تصویریں رکھتے ہیں اور اس تصویر کی وہ عبادت بھی کرتے ہیں. تو نصارہ تو مشرک ہو گئے کھل کر، مگر یہودی مشرک نہ تھا نہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو شرک سے بچایا تھا اور شرک سے منع کیا تھا. آج بھی یہودی جو عبادت کرتا ہے تو وہ ایسے ہی عبادت کرتا ہے جیسے مسلمان عبادت کرتا ہے. وہ کسی محسوس چیز کو سامنے رکھ کر کے اس کی پرستش نہیں کرتا، وہ ڈائریکٹ خدا سے مانگتا ہے. دیوار گریہ مسجد اقصی میں، وہ بیت المقدس میں آج بھی مشہور ہے. وہ دیوار گریہ جو ہے یہ یہودی اسی کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ سے روتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، رخ کرتا ہے دیوار گریہ کی طرف. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محسوس چیز کی عبادت کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا تھا. محسوس چیز کی عبادت کے قائم ان کو حکم دیا تھا، نہ اجازت دی تھی، اس سے تو بچایا تھا. تو شرک سے قطعی طور پر پرہیز کرایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اس کا اثر آج تک ہے الحمدللہ. یہ قوم بت پرست یا تصویر پرست نہیں ہے. تو یہ کہنے لگے لیکن چونکہ غلامی میں زندگی بسر ہو رہی تھی
تو ان کی وہ سب چیزیں ان کو اچھی لگنے لگی تھی. تو جب ان کو گوشالہ پرستی کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایسا ہی کوئی معبود بنا دیتے، ایسا محسوس معبود جس کو دیکھ کر کے ہم عبادت کرتے ہو ہمارے سامنے ہوتا، ہم جانتے کہ ہم اس کو پوج رہے ہیں. قال ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون انکم قوم تجہلون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو بڑے جاہل ہو، تمہاری جہالت کی بھی انتہا ہو گئی. ہم تو شرک سے دور رکھنے کی خاطر ہی شریعت لے کے آئے ہیں اور تم اسی شرک کا مطالبہ کر رہے ہو. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب باطل ہے، یہ سب ختم ہو جانے والی چیز ہے. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے اور وہ تمہارے لیے محسوس نہیں ہے، وہ غیر محسوس ہے. تو غیر محسوس کی عبادت کرو جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. یہ جو محسوس چیزیں ہیں سب فانی ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں 4 دن کے بعد میں. ان کی عبادت کر کے کیا کرو گے؟ تو بہرحال یہ واقعہ بھی اس موقع میں پیش آیا تھا. بنی اسرائیل جب ادھر سے پار ہو کر کے صحرائی کے علاقے میں آ گئے تو ایک میدان تھا، اس میدان میں حضرت نے پڑاؤ کیا. اس میدان کا نام میدان تیہ. وہیں پر حکم ہوا تھا کہ موسیٰ تم اپنی قوم کے کچھ افراد کو لے کر کوہ طور پر آ جاؤ، ہم تمہیں کتاب عطا کریں گے. اصل ہوا یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس پرستش وغیرہ سے منع کیا تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ آخر ہماری ہدایت کے لیے کوئی ظاہری سامان بھی تو ہونا چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک تم کو کتاب عطا فرمائیں گے، بس وہ کتاب تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہوگی. کہنے لگے پھر لائیے وہ کتاب، لائیے جلدی سے ہم اس کو پڑھیں. تو اللہ پاک نے اس موقع میں فرمایا کہ موسیٰ تم اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو لے کر کوہ طور پر آؤ، ہم وہاں پر تمہیں کتاب عطا کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی جو سمجھدار لوگ ہوں تمہارے درمیان میں ان کا انتخاب کرو، ان کی نامزدگی ہو. تو 72 آدمیوں کا انتخاب ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے نکل گئے، فرمایا کہ میں چل رہا ہوں تم لوگ آؤ. آگے اس لیے چلے گئے کہ یہ نکلنے میں دیر کر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شوق بڑھ رہا تھا، انہیں تو اللہ سے عشق تھا. وہ تو یہ چاہتے تھے کہ وہ وقت کتنا جلدی آوے کہ میں رب العالمین کے کلام کو پھر سنوں. تو شوق ادھر بڑھتا جا رہا تھا اور ادھر یہ لوگ جو ہیں کچھ تاخیر کر رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آگے چل رہا ہوں، تم لوگ پیچھے پیچھے آؤ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آگے چلے گئے، یہ لوگ پیچھے رہ گئے. اب جے دن گزرے ہوں اس کی کوئی تاریخ تو ہے نہیں. تاخیر کے ساتھ یہ لوگ نکلے، راستے میں جا رہے تھے. جاتے جاتے ایک مقام پر دیکھا کہ کچھ اور ہی رنگ دکھائی دے رہا ہے. ہوا اصل میں یہ کہ بنی اسرائیل یہاں جب مصر سے نکل رہے تھے تو ان کے پاس میں کچھ سونے چاندی اور جواہرات کے زیورات تھے، یہ سب لیے ہوئے تھے ساتھ میں. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ قیمتیوں کے بھی کچھ زیورات ان کے پاس پڑے رہ گئے تھے، وہ بھی ساتھ میں تھے. ایک اچھا خاصا بوجھ تھا. ادھر سامری ایک شخص تھا جو سونار تھا، اور صحیح بات یہ ہے کہ ملک شام میں ایک علاقہ سامرا کہلاتا ہے، وہیں کا رہنے والا یہ تھا، جس کی وجہ سے اسی علاقے کی طرف منسوب کر کے اس کو سامری کہا جاتا ہے. اور مفسرین کی دوسری رائے بھی ہیں، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عجمیوں میں سے تھا،
یہاں کا تھا ہی نہیں. کس علاقے کا تھا, کسی نے کرمان کا کہا تو کسی نے کہیں کا کہا, کسی نے کہیں کا کہا, مختلف مواقع کی طرف منسوب ہے. کسی نے ایک رائے ہندوستان کی بھی ہے کہ یہ ہندوستان کا تھا. بہرحال یہ سامری تھا, لوہاری کو اس کا سونار تھا, سوناری کا کام کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ ایمان لایا تھا مگر تھا منافق, سچا مومن نہیں تھا, یہ منافق تھا. اوپر سے حضرت موسیٰ کی حمایت کرتا تھا اور اندر سے یہ مخالفت کرتا تھا. یہ خود بھی بت پرست تھا, گوشالہ پرست تھا. ڈر کے مارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی رہتا تھا. تو منافق ایسا ہی نقصان کرتا ہے. اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو جو زیورات تمہارے پاس میں ہیں یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اس میں قیمتیوں کے زیورات بھی ہیں تمہارے پاس, اور ظاہر ہے کہ وہ دوسرے کی چیز ہے. دوسرے کی چیز کسی دوسرے کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوتی جب تک وہ اس کی اجازت نہ دے دے. تو یہ تمہارے لیے حلال ہے نہیں, تو تم لوگ اس کو لے کے کرو گے کیا؟ اپنے کام میں تو لا نہیں سکتے. اور ان زیورات کو واپس لے جا کر کے مصر میں تم ان کے حوالے کرو, یہ بھی تمہاری طاقت سے باہر ہے. کہاں پاؤ گے ان لوگوں کو, کون تھا, کس کا تھا, کہاں ہے وہ؟ تو یہ سارا کام جو ہے, سارا جھمیلا تمہارے لیے بڑا مشکل ہے. ایسا کرو کہ تم لوگ سارے زیورات اکٹھا کرو. دیکھو میں ایک چیز بناتا ہوں. ایک گڑھا کھودوایا اس نے اور کہا کہ سب کوئی لا کر کے اپنے زیورات اسی میں ڈال دو. اب یہاں سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے دل میں حلال اور حرام کی بہرحال تمیز پیدا کر دیا تھا. حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے لگے تھے. آج کا زمانہ ہوتا تو لوگ نہ جانے کون کون سی شک اس کے اندر نکال لیتے, مگر نہیں, دوسرے کی چیز ہے, ہمارے لیے حلال نہیں ہے, ہم کیا کریں گے اس کو. صاحب نے لا کر کے اسی گڑھے میں زیورات ڈال دیا. پھر اس نے ان زیورات میں کو آگ لگا کر کے گلا لیا, اور گلانے کے بعد میں اس نے ایک بچڑے کی شکل بنائی. اور سنا تو تھا ہی مگر تھا بڑا ہوشیار. اس نے دیکھا تھا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو جس گھوڑے پر وہ آتے ہیں وہ گھوڑا جہاں ٹاپ رکھتا ہے وہاں کی مٹی زندہ ہو جاتی ہے. تو اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپ کی مٹی اکٹھا کر کے اپنی مٹھی میں لے رکھا تھا. سب لوگوں نے اس کے اندر اپنے زیورات ڈالے, اور اس نے وہ جو مٹھی پر مٹی رکھے ہوئے تھا وہ مٹی اس کے اندر ڈال دیا. پھر کیا کرشمہ کیا, کیسے کیا, وہ ایک بچڑا بن گیا, اور بچڑا بھی ایسا کہ جو بولنے لگا, بھائیں بھائیں کی آواز کرنے لگا. جیسے بچڑے بولتے ہیں بھائیں بھائیں کی آواز نکلتی. جسد لہو خوار کا لفظ آیا ہوا ہے کہ وہ بولتا تھا, یعنی اس بھائیں بھائیں کی آواز اس سے آتی تھی. اس کا ذکر آگے اگلی آیات میں آ رہا ہے, میں وہاں پر بتاؤں گا. بہرحال اس نے ایک گوشالہ بنا دیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ تو کہاں گئے ہیں خدا کو تلاش کرنے, خدا تو یہ ہے رکھا. دیکھو ہم نے تمہارے زیورات سے اس کو بنایا, اور دیکھو یہ جاندار ہے, بولتا ہے. تو یہ ہے اصل میں خدا, یہ ہے پرستش کے قابل. بنی اسرائیل کی اکثر تعداد گوشالہ پرستی میں مشغول ہو گئی, اور اس بچڑے کو یہ پوجنے لگے. 6 لاکھ کی تعداد میں صرف 12,000 آدمی بچے تھے جنہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کیا اور اس کو اپنا معبود نہیں بنایا. حضرت ہارون علیہ السلام درمیان میں تھے, جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے کیا. بقیہ جو تعداد تھی بنی اسرائیل کی ساری گوشالہ پرست ہو گئی. یہ ایک عظیم فتنہ برپا کر دیا سامری نے.
اب یہ قوم جو ہے گوشالہ پرستی میں مشغول ہو کر کے یہاں دوسرا رنگ پیدا کر لیا اور دوسرا کچھ ہونے لگا، اور نہ اب کون جاتا ہے کوہ طور پر، کون تلاش کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے 1 مہینے کے لیے، اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ موسیٰ تمہیں 1 مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا ہوگا، نہ دن میں افطار نہ رات میں افطار، 1 مہینے کا روزہ رکھوایا گیا، اور بعد میں 10 دن کا اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا، 40 دن کا عرصہ گزر گیا۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ گئے، یا تو ہم لوگوں کو چھوڑ کے کہیں بھاگ گئے، اور یا تو پھر جنگل میں کہیں ہلاک ہو گئے، اب آئے ہوئیں گے نہیں۔ یہ سارے کے سارے بت پرست بن گئے، سوا انہی 12,000 کے جو ہارون علیہ السلام کی بات کو مانتے رہے اور ان کو اپنا رہنما سمجھتے رہے، وہی لوگ بچے۔ بقیہ اور جتنی قوم تھی وہ ساری کی سارے گوشالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ یہ ایک عظیم فتنہ برپا کر دیا سامرین درمیان۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ہم کلامی شروع ہوئی تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم نے آنے میں جلدی کیوں کیا؟ کیوں جلدی کر لیا؟ اگر ان کو ساتھ میں لے کے آئے ہوتے تو بہتر ہوتا، اب تم آگے جلدی سے چلے آئے اور ان کو چھوڑ دیا تم نے کہ بعد میں آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین وہ آ رہے ہیں، بالکل پیچھے آ رہے ہیں ہمارے، تو تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ آ نہیں رہے ہیں، وہ فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وہاں پر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، تفصیلات آگے آ رہے ہیں، سو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے طور کے داہنی جانب میں تم سے وعدہ کیا تھا اور تمہارے اوپر من و سلوہ والی بات۔ یہ میدان تیم میں جب رہ رہے تھے تو کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو کہنے لگے کہ موسیٰ بغیر کھائے ہم جئیں گے کیسے؟ پانی بھی نہیں تھا، بغیر پانی کے ہم کیسے جئیں گے؟ ہمارے لیے کوئی انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو روزانہ ان کے لیے بٹیریں اترتی تھیں اور آسمان سے شبنم کی طرح سے ایک من اس کا نام ہے، من اترتی تھی، وہ شہد جیسی میٹھی ہوتی تھی، تو وہ میٹھا اور نمکین دونوں کا انتظام اللہ پاک نے کر دیا۔ بٹیریں اتنی کثیر تعداد میں اترتی تھیں کہ جہاں یہ بیٹھے رہتے وہیں پکڑ لیتے، اور جنگل تھا ہی، لکڑیاں وہاں موجود ہی تھی، پکا پکا کر کے کھاتے تھے خوب آرام کے ساتھ۔ تو اللہ پاک کے حکم سے ان کے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ پانی کا انتظام نہیں تھا، کہنے لگے کہ پانی کا کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ لاٹھی مارو، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، مارو لاٹھی۔ مارا لاٹھی پتھر پر، 12 چشمے جاری ہو گئے، لو پیو پانی، کتنا پیو، جتنا استعمال کرنا ہو کرو۔ رات میں کہنے لگے کہ رات اندھیری جب رہتی ہے تو اندھیرے میں سجھائی نہیں دیتا، روشنی کا کچھ انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی گاڑ دیا، اب وہ پوری رات چاند کی طرح سے روشن رہتی اور پورا میدان روشن رہتا۔ یہ سارے اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہاری حیات کو باقی رکھنے کے لیے، تمہیں زندہ رکھنے کے لیے ہم نے تمہارے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کر دیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اب کھاؤ جو ہم نے پاکیزہ روزی تم کو دی ہے اس کو کھاؤ۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور سرکشی مت دکھانا، میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ بھرپور، مگر سرکشی کا راستہ اختیار مت کرنا۔ اگر تم نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو میرا غضب تمہارے اوپر اترنے لگے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس کے اوپر میرا غضب اتر جائے گا پھر وہ ہوا ہو جائے گا، یعنی ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔
تو خدا کے عذاب سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور شریعت کے مقابلے میں سرکشی کا راستہ اختیار نہ کیا جائے۔ جو سرکشی کا راستہ اختیار کرے گا یقینی طور پر کہیں نہ کہیں وہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا اعلان آیا بنی اسرائیل کے لیے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ تو جو سرکشی کا راستہ اختیار کرے گا اس کے اوپر تو تباہی آئے گی، بربادی آئے گی، اور جو لوگ توبہ کر لیں گے، ایمان لائیں گے اور اپنے اعمال کو درست کر لیں گے اور پھر ہدایت کی راہ کو اختیار کر لیں گے تو میں ان کو بخشنے والا بھی ہوں۔ میں ان کو بخشنے والا بھی۔ اگر کوئی کسی آدمی کو اب تک راہ ہدایت نہیں ملی تھی، ابھی تک وہ گمراہی میں بھٹک رہا تھا، اب اس کو راستہ مل گیا اور آ گیا صحیح راہ پر، حق تعالیٰ شانہ پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیں گے اور اس کو ہدایت کی راہ پر چلا دیں گے اور یہ نجات کا راستہ ہوگا۔ اب آگے ذکر آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تم نے اپنی قوم کے ان 72 آدمیوں کو یہ کہہ کے کہ میں چل رہا ہوں تم آؤ، ایسا کیوں کیا تھا؟ یہ سوال ہے اور اس سوال کا جواب انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔